اچھا قاری صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی ایک تازہ ترین سروے آیا ہے جس میں ایک سال کے دوران ملک میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی کا ایک جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے. تو آپ کو اس کی موجودہ جو کامیابی ہے حکومت کی اس میں شمار کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشاریے ابھی قبل از وقت ہیں؟ یہ جو سرویز آتے ہیں نا، میں تو ان سرویز کی صحت کے بارے میں بہت اطمینان نہیں رکھتا، پورے 4,000 لوگوں لیکن کا اس کے سروے تھا سر. میں وہی گزارش کرنے لگوں. میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. میں ان سروس کو بعض اوقات یہ فوکسڈ سروے ہوتے ہیں، جی لیکن اوکے، اچھی خبر ہے اگر پاکستان میں اس کا پرسیپشن بہتر ہوا ہے. اللہ کرے نہ صرف پرسیپشن بلکہ ریئلٹی میں ہمارے ملک کے اندر سے کرپشن جو ہے وہ منیمائز ہو سکے، ختم ہی ہو سکے لیکن کم از کم منیمائز ہو سکے، تو لوگوں کو اور اسٹیٹ کو ایک سائے آف ریلیف ہو، تو یہ بڑی اعلیٰ خبر ہے. قاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا جو پنجاب کا دورہ ہے، بہت عرصے سے جو ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ اب پنجاب میں تنظیم سازی کا معاملہ آگے بڑھے گا. تو کیا یہ اسی کی ایک کڑی ہے ان کا دورہ، یا کچھ اور مقاصد بھی ہیں اس دورے کے؟ سیاسی بندے کے مقاصد سیاسی ہوتے جی ہیں. جی بالکل. کاروباری دورہ تو نہیں ہے نا، جی نہ یہ کلچرل دورہ ہے. سیاسی بندہ نہیں، سیاسی کلچرل بھی جماعت ہو کا سکتا ہے سربراہ سندھ جہاں سے جائے گا پنجاب کا سیاست دورہ. کرے گا. جی میں نے کہا کلچرل بھی ہو سکتا ہے سندھ سے پنجاب تک کا دورہ. نہیں، وہ کلچرل ہو تو اس کے اور معنی ہوتے ہیں، لیکن میں جی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بندہ جہاں بھی جائے گا، سیاسی لیڈر ہے، وہ سیاست کرے گا. تو یقیناً سیاسی نوعیت کا دورہ ہے. بالکل ہم پنجاب میں توقع کر رہے تھے ان کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، ہم روز کہتے ہیں ان کو. وہ بھی اپنی جگہ مصروف تھے، تو اب وہ آئے ہیں پنجاب میں. مجھے نہیں پتا ان کے شیڈول کیا ہے، لیکن وہ پنجاب میں تنظیم سازی کا بھی پروسیس جو ہے وہ ابھی جاری ہے، تو اس کی بھی پروپوزلز آئیں گی. تو جب بھی کوئی لیڈر آگے بیٹھے کسی بھی جماعت کے، تو جب بلاول صاحب آگے بیٹھے ہیں تو یقیناً وہ اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں گے. کچھ لوگ ان کو اور ملیں گے، کچھ لوگ جوائننگ کر رہے ہوں گے. اسی طرح کی صورتحال ہوگی. جو پنجاب کے اندر ایک بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی کو رہا ہے وہ یہ کہ ماضی میں رفتہ رفتہ جو ہے وہ سپیس کافی ساری لوز ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی. تو کیا اس سپیس کو پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں سمجھتی ہے کہ وہ گین کر پائے گی؟ دیکھیے، ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کو کمزور کر کے انڈیویجولز کو انفرادی طور پہ لوگوں کو مضبوط کر دیا گیا ہے، اور سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں، الیکٹیبلز مضبوط ہو گئے ہیں. اور یہ کئی سال دہائیوں سے چل رہا ہے. یہ عمل کسی ایک دو سال میں، ایک دو حکومتوں میں نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں یہ ہماری گورننس کا ایک ماڈل رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ افراد مضبوط ہو گئے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. یہ جماعت کمزور ہو جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے. ہماری جماعت کے ساتھ یہ معاملہ کافی عرصے سے ہوتا رہا ہے ٹھیک. کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو، جب کوئی جماعت کے لوگ بلڈ اپ ہوتے ہیں، ایک تو الیکشن لڑتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اپنی کنسٹیٹوئنسی بناتے ہیں، پھر ان کی وفاداریاں چینج کرا لی جاتی ہیں. کبھی جماعتیں تبدیل کر لی جاتی ہیں، کبھی پیٹریٹ بنا دیے جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو اس عمل سے یقیناً ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے. بٹ پیپلز پارٹی بہت دفعہ اپنے نقصان سے ریکور کر کے واپس اپنے میدان میں آئی ہے. لوگوں نے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا، الیکٹیبل پہ چھوڑا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر بھی، اپنے سٹرکچرز کے اندر بھی، اپنے فیصلوں کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سیریس تجزیہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی لوگوں کے پاس ایک بہتر مینڈیٹ، بہتر منشور لے کے جائے گی، اور لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. ابھی آپ نے جو ڈیموکریٹ اور پیٹریوٹ، یہ ساری اب ظاہر ہے پارٹیوں کے اندر سے پارٹیاں نکالنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ماضی میں بھی رہا ہے، اور گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں جو تحریک انصاف ہے اس کی تحریک انصاف پاکستان اور تحریک انصاف ڈیموکریٹ اور ڈیفرنٹ جو فارورڈ بلاک کی جماعتیں ہیں ان کے ناموں سے جماعت بنانے کی بات کی گئی ہے کہ اب جو ہے تحریک انصاف نہیں چلے گی. اگر تحریک انصاف نے چلنا ہے تو اس کو ایک نئے نام کے ساتھ سامنے آنا ہوگا. تو اس ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا، پیپلز پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جگہ اسی دن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنا دی. نیب کے اوپر پابندی لگی، اے این پی بن گئی. تو کئی طرح کی جماعتیں تو نہیں ختم ہوا کرتی. جی. لیڈرشپ موجود ہے، اس کا نظریہ موجود ہے. جماعت کسی بھی نام سے آ جائے گی، پھر کھڑی ہو جائے گی. لیڈرشپ موجود ہے، لیکن مائنس عمران خان کی بات جو ہے یہ بہت شد و مت کے ساتھ اب وفاقی وزراء بھی کر رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف نے چلنا ہے تو مائنس عمران خان چلنا ہے، اور پھر پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ میرا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا کے جن ملکوں میں ہیں، یہاں پہ جماعتیں نظریوں پہ نہیں کھڑی.
अनफॉर्चुनेटली नजरिए का इम्पैक्ट कम है। जी। अफरादी तौर पे लीडरशिप का, एक फर्द का या एक ग्रुप का जो लोग हैं उनके ऊपर लोगों का ज्यादा ट्रस्ट होता है। सो जमात भी लीडर के साथ ही खड़ी होती है। अगर जमात अपने स्ट्रक्चर्स, अपने ढांचे, अपनी नज्म की बुनियाद पर खड़ी हो, प्योरली नजरिए की बुनियाद पर खड़ी हो, तो फिर लीडर आते चले जाते हैं, जमात अपनी जगह आगे बढ़ती चली जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लीडर है तो जमात है, लीडर नहीं है तो जमात भी नहीं होती, या वो कमजोर हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट आ जाता है। ये सूरत हाल बहरहाल आज मौजूद है। ये कोई आइडियल बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो उसी वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उस तरह मजबूत और आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि लोगों को हमें उस तरफ लेके जाने की जरूरत है समाज को, कि जहां पे जमातें नजरिए की बुनियाद पे और अपने स्ट्रक्चर की बुनियाद पे मजबूत हों, सिर्फ अफराद के सारे नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आज कल पीटीआई को ये बात काबिल कबूल होगी। अगर कोई हुआ तो इसमें से कोई स्प्लिंटर ग्रुप ही बनेगा, लेकिन जमात अपनी जगह खड़ी नहीं रह सकेगी अगर अगर ऐसा फैसला होता है तो। तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, और बिलखुसूस अगर पंजाब की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है, जैसे अभी आप खुद फरमा रहे थे कि एक फ़र्द जो है वो अगर माइनस हो भी जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ का जोर टूट जाएगा और इसका फ़ायदा जो है, इसका बेनिफिशरी कौन होगा? एक फर्द को माइनस करके जमात खड़ी की जाए, वो फर्द खुद माइनस हो जाए तो जमात फारिग हो जाएगी। किसी भी जमात को करके देख लें। लेकिन निशान छिन गया, सारे मामला जो आपने सारे वो जो सिम्टम्स ये बताए हैं, निशान छीनना, ये जमात लेकिन इसके तोड़ देना, बावजूद देखें जमात ना, पे बड़ी बैन सीटें लगा लेकर देना, आई, आज़ाद ही हों भले। नहीं, ये बहुत कम मैटर करता है। जी सर। आप उसके निशान छीन लेते हैं, आप उसका नाम छीन लेते हैं, अपना लीडर मौजूद है, नजरिया मौजूद है, जमात फिर खड़ी हो जाएगी। मैंने मिसाल दी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें पाबंद कर दिया गया, हमें निशान हमसे छीन लिया गया, हमें कहा गया कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो जी। हमने उसी दिन नई जमात खड़ी कर ली, और उसका उसका निशान भी हमने चेंज कर लिया और लीडर भी चेंज कर लिया, लेकिन लीडर मास्टर पीछे लीडर तो मौजूद थे। जी फिर बिल्कुल। हमने उस मजबूरी के तहत अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। अब अगर कोई ये कह रहा है कि माइनस करके आओ, तो वो जमात खुद मुतालबा, तो ये फर्ज करे, मैं नहीं कह रहा, ये जी बात याद रखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं आपके आर्गूमेंट को दोहराने लगा हूँ जी। कि इस वक्त अगर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि जी -1 कर लें, इमरान खान को छोड़ दें और आप जमात आपकी काम करे, तो ये वो मुतालबा कर रहे हैं पीटीआई से कि आप उनको छोड़ दें। जिस दिन पीटीआई इमरान खान को छोड़ेगी, मेरे ख्याल में पीटीआई 5% रह जाएगी, शायद उससे भी कम रह। खैर, जो पीपल्स पार्टी का एक नज़्म ज़ब्त है उसको तहरीक इंसाफ के नज़्म ज़ब्त से मिलाना और तहरीक इंसाफ के नज़्म ज़ब्त को ये तो खैर किसी और पार्टी से उनका अपना मिलाना एक जो है, इशू। ये बैद अज़ इम्कान दिखाई देता है इस वक्त तक, क्योंकि जो अंदर सूरत हाल है वो डिफरेंट है। लेकिन इसमें कारी साहब एक और चीज़ पर रोशनी डालिएगा कि बल्दियाती इंतखाबात की बात शुरू हो चुकी है, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वैसे तो एलाइज़ हैं, तो क्या सीट एडजस्टमेंट होगी या बल्दियाती इंतखाबात में एक दूसरे के आमने सामने होंगे? मेरा ख्याल है हम आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे, मेरा ख्याल है। लेकिन नहीं, मेरा जाती ख्याल ये है कि अव्वल तो लोकल पार्टीज इलेक्शन होने नहीं,